بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ہم 12ویں کلاس کی انگلش جو ہے نا وہ پڑھیں گے۔ گرامر والا جو حصہ ہے یہ ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں کامن ایررز اینڈ دیئر کریکشن، یہ جو سن شائن ہے اس کے مطابق ہم کر رہے ہیں۔ تو یہ کامن ایرر انہوں نے نیچے بھی دی ہوئی ہیں، میٹرک میں بھی، آگے پھر انٹرمیڈیٹ لیول پہ بھی، پھر آگے اوپر چل کے بیچلر آپ بی اے کریں یا بی ایس کریں یا جو بھی کریں وہاں بھی ہیں۔ اور یہ بڑی اہم جملے ہیں، عموماً جو ہم غلطیاں کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی جملوں میں، تو یہ جو ہے نا اس کی اصلاح جو ہے وہ کی گئی ہے۔ یہ بھی پڑھ لیں آپ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو پارٹ آف سپیچ ہیں اس میں جیسے انہوں نے یہ آج ہم پڑھیں گے ناؤنس کے حوالے سے، جو ناؤنس میں عموماً ہم غلطیاں کرتے ہیں، تو اچھی کوئی کتاب لے کر اس میں ناؤن کی جو تفصیل ہے وہ پڑھیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ ناؤنز میں عموماً جو بندہ غلطیاں کرتا ہے پھر ان سے بندہ جو ہے نا اس طریقے سے بچ سکتا ہے۔ ایسے آگے اس کے بعد پرو ناؤنز کی بات آ رہی ہے، آگے جو ہے نا وہ ایڈجیکٹیو کی بات ہے، تو آپ یہ یہاں سے بھی پڑھتے جائیں، لیکن کوشش کریں اور گرامر کی کتابیں لے کر اس کا جو ہے نا کیا کہتے ہیں فہرست چیک کر کے، تو اس میں ناؤن کی بات ہے، آگے پرو ناؤن کی، ایڈجیکٹیو کی، ورب کی، ایڈورب کی، کنجنکشن کی، انٹرجیکشن کی، پریپوزیشن کی، ایک ایک کی تفصیل پڑھیں۔ تو اس طرح بہتر انداز میں پھر جو زبان ہے بندہ اس کو لکھتا ہے، غلطیاں نہیں کرتا۔ تو جس اس کے اوپر انحصار آپ نے نہیں کرنا۔ انکریکٹ سنٹینسز اور کریکٹ سنٹینسز انہوں نے غلط دے کر پھر جو ہے نا وہ صحیح کیے ہوئے ہیں، تو میں کوشش کروں گا کہ ساتھ ایکسپلین کر دوں، کیونکہ رٹا لگانے سے چیزیں نہیں آتی، چیزیں سمجھنے سے جو ہے نا وہ ذہن میں یاد رہتی ہیں اور بندہ کل کو وہ ان غلطیوں سے بچ سکتے ہیں۔ نمبر 1، دا سینری آف سوات آر لولی، سوات کے مناظر جو ہیں وہ بڑے پیارے ہیں۔ سوات کا منظر، جو مناظر جو ہے نا ہماری زبان میں تو ہے منظر کی جمع مناظر، لیکن انگلش میں نہیں ہے، تو اس لیے انہوں نے لکھا ہوا ہے دا سینری آف سوات از، یعنی سینری کی آپ جمع استعمال نہیں کر سکتے، اگر آپ جمع لاتے ہیں اس ناؤن کی تو یہ غلط ہے، اور یہ رولز آپ کو بتائیں گے کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں جو ہائی لیول کی کتابیں ہیں، جیسے رین اینڈ مارٹن ہے، بالخصوص میرے پاس ہے، میں نے پڑھی ہے وہ، کہ بھئی کون کون سے الفاظ ہیں جن کی جمع جو ہیں وہ آتی نہیں ہیں، اگر آپ جمع بناتے ہیں تو غلط ہے۔ اور بی اے لیول میں بھی ان چیزوں کی جو ہے نا وضاحت جو ہے وہ کی گئی ہے، ٹو دی پوائنٹ، آپ اگر انگلش لے لیں گرامر اس میں یہ ساری چیزیں ہیں۔ دا فرنیچرز ان دس روم آر گڈ، اس کمرے کا جو فرنیچر ہے وہ بہت اچھا ہے، تو اس میں فرنیچرز یہ پلورل بنا دی ہے، جمع، فرنیچر کی جمع آتی نہیں ہے بھئی، اس کی وضاحت انہوں نے کی ہوئی ہے، تو یہ غلط ہے۔ انہوں نے بتایا ہوا ہے گرامر میں نا کون سے کاؤنٹیبل ہیں اور کون سے ان کاؤنٹیبل ہیں، کن کو شمار کیا جا سکتا ہے کن کو نہیں، پھر جن کو کیا جا سکتا ہے پھر جمع ان کی بنائیں گے تو آپ کیسے بنائیں گے، یہ ساری باتیں ہیں۔ شی گیو می 2 ایڈوائسز، اس نے مجھے 2 نصیحتیں کی، تو جو ایڈوائس نصیحت ہے اس کی جمع نہیں آتی، تو یہ اصل میں یوں ہے شی گیو می 2 پیسز آف ایڈوائس۔ اب اگر کوئی بندہ اصرار کرتا نہیں جی میں نے تو 2 نصیحتوں والا معنی نکالنا ہماری زبان میں ہے، تو پھر آپ ایسے بنائیں گے 2 پیسز آف ایڈوائس۔ نمبر 4، شی شاؤٹڈ وولگر ابیوزز ایٹ می، وہ بیہودہ انداز میں مجھے اس نے گالیاں دی، بیہودہ گالیاں دیں اس نے، تو اس میں بیہودہ گالی ہماری زبان میں تو ٹھیک ہے، لیکن وہ کہتے ہیں شی شاؤٹڈ وولگر ابیوز ایٹ می، بیہودہ انداز میں میرے اوپر چلائی وہ، وولگر ابیوزز گالیاں نہیں آتی ان کے۔ نمبر 5، شی روٹ 3 پوئٹریز، اس نے 3 شاعریاں لکھی، شاعریاں نہیں، پوئٹری شاعری ہوتا ہے، یہ تو ہماری زبان میں بھی شاعریاں ہم نہیں کہتے، تو انگلش میں بھی یہ نہیں ہے، 3 نظمیں، شی روٹ 3 پوئمز۔ نمبر 6، دا ہین ایٹ مینی رائسز، مرغی نے بہت سے چاول کھائے، ہماری زبان میں تو ہم کہہ دیتے ہیں لیکن انگلش میں نہیں، ہم کہیں گے دا ہین ایٹ مینی گرینز آف رائس، گرینز جو اناج ہوتا ہے، دانے ہوتے ہیں، چاولوں کے کئی دانے اس نے کھائے، اور ہماری زبان میں یہ وہ نہیں چلتا جو انگریزوں کے ہاں چلتا ہے، بھی چاولوں کے دانے، مرغی نے چاولوں کے دانے کھائیں، دادے بھی ایک بندہ کہے جناب سر سوٹا کھاوے بھی دانے کتوں، یہ تم کس طرح بول رہے ہو، ہر زبان کا اپنا حساب کتاب ہوتا ہے۔ نمبر 7، ہی میڈ مینی مسچیفس، اس نے بہت سی شرارتیں کی، ہماری زبان میں تو ٹھیک ہے، لیکن وہ کہتے ہیں ہی میڈ مینی پیسز آف مسچیف، کیونکہ جو مسچیف ہے اس کی جمع انگلش میں استعمال نہیں ہوتی۔ نمبر 8، ہی رین انٹو مینی ٹربلز، وہ بڑی مصیبت میں پڑ گیا، زیادہ مصیبت میں، اب مینی ٹربلز نہیں، ہی رین انٹو مچ ٹربل، تو اس میں مینی تو آتا ہے تعداد کے لیے، تو مچ مقدار کے لیے آتا ہے، تو مچ ٹربل۔
ہی گیو می 2 انفارمیشن، اس نے مجھے 2 معلومات دی، 2 معلومات. ہی گیو می 2 پیسز آف انفارمیشن، انفارمیشن کی جمع نہیں آتی انفارمیشنز، یہ غلط ہے. شی ٹولڈ می 2 نیوز، اس نے مجھے 2 خبریں. تو یہ نیوز کے ساتھ 1 2 3 آپ کاؤنٹ نہیں کر سکتے، اس لیے اگر آپ کاؤنٹ کرنا چاہیں گے تو اس کے ساتھ کوئی اور لفظ لگائیں گے. شی ٹولڈ می 2 پیسز آف نیوز، نیوز کو آپ کاؤنٹیبل ناؤن بنا کے 1 2 3 اس کے ساتھ نہیں لگائیں گے. نمبر 11، شی ٹک ٹی ود ہر فیملی ممبرز، فیملی ممبر کے ساتھ اس نے چائے پی. تو فیملی ممبرز یہ کمپاؤنڈ ناؤن ایسے آپ بنا نہیں سکتے. شی ٹک ٹی ود دا ممبرز آف ہر فیملی، آپ کو ممبرز الگ کرنا پڑے گا اور ان کی جو نسبت ہے اضافت ہے وہ فیملی کی طرف کرنا پڑے گی. نمبر 12، دا کیٹل از ایٹنگ گراس، مویشی چر رہے ہیں. کیٹل دیکھنے میں تو مفرد ہے لیکن جمع کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، تو لہٰذا دا کیٹل آر ایٹنگ گراس. اب یہ چونکہ جمع کے طور پہ ہے استعمال ہو رہا زیادہ کے لیے، زیادہ جانور ہو تو وہاں پہ کیٹل کہتے ہیں نا مویشی. اب ایک بندہ یہ نہیں کہ میں نے مویشی رکھے ہوئے ہیں جی بھائی کدھر ہیں، یہ میری کھوتی کھلوتی ہوئی ہے، ایک ہی کھوتی ہے اور وہ مویشی رکھے ہوئے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے، زیادہ جانور ہوں تو پھر. اب چونکہ یہ زیادہ کے لیے استعمال ہوتا ہے ایسے لگانے کی ضرورت نہیں ہے. اب اگر بندہ کوئی غلطی کرتا ہے نمبر 13 والے جملے میں، وہ کہتا ہے دا کیٹلز آر ایٹنگ گراس، تو یہ غلط ہے کیونکہ دا کیٹل آر ایٹنگ گراس آپ پہلے جمع والا معنی دے رہے تو ایسے لگانے کی کیا ضرورت ہے خام خواہ. 10 miles آر اے لانگ ڈسٹینس، 10 میل لمبا فاصلہ ہے، تو یہ مفرد کے معنی میں 10 میل جو ہے نا ایک فاصلہ، مطلب ایک چیز کے طور پہ ہم دیکھ رہے ہیں تو لہذا یہ مفرد استعمال ہوگا. 10 miles از اے لانگ ڈسٹینس. نمبر 15، ہی گیو می اے 50 روپیز نوٹ، 50 روپے کا نوٹ. ہماری زبان میں 50 روپے کا کہتے ہیں، 50 روپیوں کا نہیں کہتے. تو یہ ہی گیو می 50 روپیوں کا نوٹ یہ غلط ہے. شی گیو می اے 50 روپی نوٹ. نمبر 16، ہر ہیئرز آر کرلی، اس کے بال گھنگریالے ہیں. اب ہیئر کا جو لفظ ہے وہ ایک اور زیادہ سب بالوں کے لیے آتا ہے تو لہذا جمع بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہر ہیئر از کرلی، اور جو از ایم آر ہے وہ ہیئر کے مطابق ہی آگے استعمال ہوتا ہے آئے گا. نمبر 17، پولیٹکس آر اے گیم، جو سیاست ہے یہ ایک کھیل ہے. تو پولیٹکس یہ سنگل ہے تو اس لیے آر نہیں لگائیں گے، وہ ایسے اس کے ساتھ لگا ہوئے شروع سے ہی، تو لہٰذا پولیٹکس از اے گیم. نمبر 18، 2 sheeps آر ایٹنگ گراس، جو 2 بھیڑیں ہیں وہ گھاس کھا رہی ہیں. تو یہ شیپ ہے وہ 1 2 زیادہ سب کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو لہذا جب سب کے لیے استعمال ہو رہا ہے تو ایسے لگانے کی ضرورت نہیں ہے. 2 sheep آر ایٹنگ گراس آگے لکھا ہوا انہوں نے. نمبر 19، آئی لائک فریش فروٹس، مجھے تازہ پھل پسند ہیں. تو فروٹ جو ہے وہ زیادہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایک ہو یا زیادہ ہوں تو لہٰذا ایسے لگانے کی ضرورت نہیں. آئی لائک فریش فروٹ. نمبر 20، ہی گروز اے ویرائٹی آف فروٹ، وہ اگاتا ہے کئی قسم کے ویرائٹی آف فروٹ. اب یہاں پہ جو ہے نا اب مختلف اقسام مراد ہیں، تو ایسا صورتحال ہو تو وہاں پہ ورائٹی آف کیا کہتے ہیں فروٹس، یہاں پہ فروٹس کا جو لفظ جمع بنائیں گے جہاں پہ مختلف اقسام کے جو ہے نا وہ پھل مراد ہو. نمبر یہ اس کو ایسے بھی کہہ دیتے ہیں میرا خیال ہے کہ اگر فروٹ سے پہلے آف وغیرہ کا لفظ لگ جائے یا فروٹ کی طرف کسی چیز کی اضافت یا نسبت کر دیں تو پھر وہاں پہ فروٹ کی جمع بنا سکتے ہیں. نمبر 21، آئی باٹ 2 ڈزنز ایگز، میں نے 2 درجنوں انڈے خریدے. بھئی 2 درجن ہوتا ہے ہماری زبان میں بھی یہ غلط ہے اور انگلش میں بھی غلط ہے. آئی باٹ 2 ڈزن ایگز. نمبر 21 ہے نا 22. نمبر 22، شی باٹ سم اسٹیشنریز، اس نے کچھ اسٹیشنری خریدی. تو اسٹیشنری کی جمع نہیں آتی بھئی، اسٹیشنریز کچھ اسٹیشنری، ہماری زبان میں بھی ہم یہی کہتے ہیں شی باٹ سم اسٹیشنری، کیونکہ جو چند چیزوں کا مجموعہ ہوتا ہے وہاں پہ اسٹیشنری کا لفظ بولا جاتا ہے تو پہلے مجموعے پہ بولا جا رہا ہے، اب اس کی جمع بنا رہے ہیں بے خام خواہ. نمبر 23، ہی کاٹ 2 فشز، اس نے 2 مچھلیاں پکڑی. فش کا لفظ ایک اور زیادہ سب کے لیے آتا ہے تو لہٰذا جمع بنانے کی ضرورت نہیں ہے. ہی کاٹ 2 فش. نمبر 24، آئی ہیو 2 ورکس ٹو ڈو، میرے پاس 2 کام ہے کرنے کو. بھائی 2 کام یہ جو ہے نا 1 2 3 کام کے ساتھ نہیں لگاتے، یا آپ اس کو کاؤنٹ نہیں ایسے کر سکتے، اس لیے آپ کیا کریں گے، آئی ہیو 2 پیسز آف ورک ٹو ڈو. نمبر 25، آئی ہیو اے بزنس ان دا آفس، مجھے ایک کام ہے. تو یہ بزنس ہے، اس کو بھی آپ کاؤنٹیبل 1 2 3 4 ساتھ نہیں لگا سکتے. اگر آپ نے کاؤنٹیبل بنانا ہے، کوئی چیز تعداد بیان کرنی ہے تو آپ اس کے ساتھ کوئی اور لفظ لگائیں گے. آئی ہیو اے پیس آف بزنس ان دا آفس، مجھے ایک کام ہے آفس میں. وی اسپینٹ دا سمر ویکیشن ان سوات، ہم نے موسم گرما کی چھٹیاں سوات میں گزاری. ابھی چھٹیاں
زیادہ کے لیے جو چند دنوں پر مشتمل جو تعطیلات ہوتی ہیں چھٹیاں، وہاں پہ ویکیشن کا لفظ آتا ہے، تو پہلے وہ جمع کے لیے استعمال ہوتے ہیں، زیادہ کے لیے تو لہٰذا ایسے لگانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ اسپینڈ دا سمر ویکیشن ان سوات. نمبر 27 دا یونائٹڈ اسٹیٹس آر اے بگ کنٹری. یونائٹڈ اسٹیٹ ایک بڑا ملک ہے. بھئی ایک نام ہے نا تو ایک سنگل ہے، امریکہ ایک ہی ہے، زیادہ نہیں ہے، تو اس لیے دا یونائٹڈ اسٹیٹ از اے بگ کنٹری. نمبر 28 دا یونائٹڈ نیشنز آر اے گلوبل آرگنائزیشن. ایک تنظیم کا نام ہے. اب لفظ آپ دیکھ رہے ہیں یونائٹڈ نیشنز، لیکن لفظ اگر دیکھنے میں تو ویسے جمع ہے نیشنز، لیکن وہ ایک چیز کے لیے استعمال ہو رہا ہے، تو لہٰذا یہ چونکہ ایک چیز کے لیے استعمال ہو رہا ہے لہٰذا اس کو سنگولر کے طور پہ ہم ڈیل کریں گے، لیں گے، آگے از لگائیں گے. دا یونائٹڈ نیشنز از اے گلوبل آرگنائزیشن. ایک آفاقی، ایک عالمگیر تنظیم ہے، پوری دنیا کی ایک تنظیم ہے. لیں جی، یہ کامن ایررز ہیں ناؤن میں. ایسے ہی ہم آگے پرو ناؤن کے آگے ایک چیز کے ہم کر لیں گے، تو آپ یہاں سے بھی سن لیں، ان کو ایک دو دفعہ سنے گا، میں امید کرتا ہوں یہ چیزیں یاد ہو جائیں گی. پیپر پہ بھی جو جملے آتے ہیں 12ویں میں عموماً وہ اسی لیول کے یا اس میں سے ہوتے ہیں، اور اس میں سے بہت سے جملے میٹرک میں بھی آتے ہیں، اور یہی جملے جو ہے نا آگے بی اے میں بھی ان کو شامل کیا گیا ہے. تو گرامر کے جو چیزیں ہوتی ہیں وہ اوپر والے اگر بی اے والے وہ نیچے والے ان کے سننے چاہیے، اور نیچے والے جو ہیں ان کو جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں اپنی کتاب اور کچھ اور کتابوں کو بھی کنسلٹ ساتھ کرنا چاہیے. دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.